حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ جدو چورا شریف گئے، تاجدار آل مہار شریف حضرت پیر سید چنن شاہ آل مہار بھی رحمت اللہ علیہ آکھیا حضور میں تہاڈی بارگاہ چ نا ایک شعر لے کے آیا۔ بابا جی سرکار نے پہلی نگاہ اٹھائی تے فرمایا تہاڈا شعر مینوں پسند آیا، تہاڈا شعر مینوں پسند آ گیا۔ ڈیوٹی لگا دیتی آپ دی لنگر خانے تے حضرت ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ جڑا لنگر دے واسطے لکڑیاں کٹ کے جنگل چ لیا نا یہ تہاڈی ڈیوٹی ہے، تے حضرت پیر چنن شاہ آل محاربی دی ڈیوٹی لگا دیتی لنگر پکان تے کھلان ہوتے۔ توجہ ہے میرے وال سارے؟ حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دی لکڑیاں دی ڈیوٹی بابا جی نے لگا دی تو تسا لنگر واسطے لکڑیاں لے میرے بابا جی سرکار نے اپنی کتاب اذکار کبیر دے اندر واقعے لکھے کہ میرے واسطے سند ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ہادی نامدار نے انی ڈیوٹی کی تھی، انی ڈیوٹی کی تھی، انی ڈیوٹی کی تھی کہ لکڑیاں چک چک کے آپ دی زلفاں مبارک تے وال آپس وچ جڑ گئے۔ حضور بابا جی سرکار دے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ گل نبی سرکار رحمت اللہ علیہ ایک دن قریب بیٹھ کے نہ تے کہنے لگے آؤ شاہ جی میں تہاڈی زلفاں کھولاں۔ سارا دن تے پوری رات لگا کے ایک ایک وال کر کے نا تے حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دا ایک ایک وال علیحدہ کیتا۔ جدو وال علیحدہ ہو گئے نا تے بابا جی حضور سرکار دی نگاہ پہ گئی۔ آپ دے ایک بیٹے شرح الیاس پڑھتے سن تے بیمار ہو گئے تے بابا جی نے فرمایا کوئی میرا مرید ہے جڑا میرے پتر نو گھر واپس لے آئے، بیمار ہو گیا اوتھے پڑھدے مدرسے، بیمار ہو گیا تو انہوں گھر لے آوے۔ حضرت خواجہ ہادی نامدار اٹھ کے کہنے لگے حضور ڈیوٹی مینوں دیو میں لے کے آنا۔ گئے تے کندھیاں تے چک کے لے آ کے جدوں گھر رکھیا نا تے بابا جی سرکار ویکھ کے فرمان لگے ہادی نامدار تو میرے پتر دی ڈیوٹی کیتی ہے، جب میں محمد دا فقیر اج تینوں دعا دین لگا قیامت تک جڑا تیرے بوبے آوے گا اودی بھوک بھی مٹدی رہے گی تے اودے دکھ بھی مٹدے رہن۔ دعا دتی فرمایا جڑا تیرے بوبے آوے گا اودی بھوک بھی مٹدی رہے گی دکھ بھی مٹدے رہن گے۔ گرامی قدر حضرات جنہاں اپنے مرشد کامل دی انہی خدمات کیتیا حضرت پیر چنن شاہ آل محاربی رحمت اللہ علیہ وہ شعر گل سناواں نہیں میرا دل کردا پہلے بیٹے نے باولی شریف دے صاحبزادہ صاحب دی تے ایک گل باولی شریف دی نہ سنا دیواں تسی نہیں بولے نہیں تے میں سنا دینی۔ تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت وچ ایک درخت لگ دے اج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت چ باغ لگا کے آیا۔ اے تواڈے گجرات کدے دے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے کسے چنگی کالونی وچ تے تواڈے پنڈ دے لوگ کہندے نے بندہ کروڑاں پتی ہے ایں کول 10 مرلے دا پلاٹ ہے، او جے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے او بڑا امیر ہوندا تے جے جنت چ باغ لگا ہو امیر ہو جاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ اے تواڈا دریا جہلم کشتی پہ پار کرے تے کشتی چ 3 بابے بیٹھے، ایک بابا کون ہے تاجدار چورا شریف حضرت فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوسرا کون ہے باولی شریف حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے۔ تیسرا کون ہے آپ دا خادم، آپ دا خادم وہ اکھاں تو نبینا سی، اکھاں تو نبینا۔ کشتی جدو دریا دے کنارے تے درمیان وچ گئی نا تے او جڑا نبینا سی انہاں دا نام سی حافظ غلام احمد دی۔ او کہن لگا سرکار اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا تے بابا جی فرمان لگے حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لے۔ انہیں آؤ ویکھیا نہ تو ویکھیا تے انہیں چھال مار دیتی۔ خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے چیخا مار کے رون لگ پہ۔ بابا جی فرماتے نے تو کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حضور او جڑا حافظ مہر دین او جڑے چھال ماری ہوتے اکھاں تو نبینا ہے سرکار انہوں تے تیرنا نہیں ہوندہ ڈب کے مر جائے گا۔ تے بابا جی سرکار مسکرا کے فرمان لگے جدے آنکھیں چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا ہے، انہیں کو ڈمبن دینا جدے آنکھیں چھال ماری۔ جدو کشتی کنارے لگی کہ حافظ مہر دین سکم سکا کنارے کھلوتا، حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے قریب جا کے فرماتے ہیں حافظ مہر دین او تینوں تے تیرنا نہیں ہوندا تے تیرا لوں بھی گلا نہیں ہویا تے تو بچیا کیویں میں؟ کہ حافظ مہر دین مسکرا کے کہنے لگا عملہ والے
لنگ پار گئے بے عملے گوتے کھاندے غلام فریدہ او ڈبن نہیں دین دے ہندے کامل پیر جنا دے غلام فریدہ او ڈبن نہیں دے دے ہندے کامل پیر جنا دے میں نو قسم رب محمدی اور نہیں ڈبن دے دے میرے خاندانوں 70 سال گزر گئے نے الحمدللہ چورا شریف دی غلامی کر دیا میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تاجدار چورا شریف دی غلامی جن نال گزارے دن تے رات نال گزارے میں الحمدللہ حضور دیکھ صحابی سن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے 4 بیویاں سن کنیاں ایک نہیں مان اوتے 4 سن وہ 4 بیویاں تے ہر بیوی دا دل کرے کہ جدو میرا شوہر گھر آوے نا وہ میرے وال آوے تے میرے وال توجہ کرے میں پیار زیادہ کرے مدینے چی کمائی نا خوشبو ویچنا دیئے وہ بیویاں کی کر دیا نے کہ اس عورت نے چھپ کے نا پیسے زیادہ دے کے کر دیا میرے واسطے ذرا چنگی خوشبو لگے آویں تاکہ میں جدو خوشبو لگاواں میرا شوہر آوے تے میری خوشبو والمائل ہوئے میرے نا پیار زیادہ کرے وہ دوسری بیوی نے بھی انہوں چھپ کے پیسے دینے تو انہوں کہنا میرے لیے خوشبو تے اتر ذرا چنگا لے کے آویں انہیں کسی نو یمن دا کسی نو مصر دا کسی نو کسی ملک دا اتر لے آ کے دینا پر جو ہی حضرت عاصم نے گھارا ہونا نا چاروں بیویاں نے چنگی خوشبو لگا کے بیٹھے ہونا پر صحابی رسول نے پہلا قدم گھر رکھنا تے چواں دی خوشبو مک جانی تے پورے گھر چ حضرت عاصم دی خوشبو پھیل جانی 1 2 4 5 مرتبہ اس طرح ہویا تے او جڑی وڈی سی نا ام عاصم حضور دے صحابی حضرت جو بھی انہاں دا نام سی انہاں دی بیوی جڑی انہاں دے بیٹے دا نام عاصم سی ام عاصمیہ جو بھی انہاں دا مائی صاحبہ دا نام سی انہیں دوسری بیوی نو آکھیا میں تے بڑی مہنگی خوشبو لگانی ہاں وہ دوسری کہنے لگی میں بھی تیرے کو چھپ کے لگاندی رہی ہاں تیسری آگئی انہیں آکھا میں بھی بڑی مہنگی مائی کو خوشبو مگوائی چوتھی کہنے لگی میں بھی مگوائی کہنے لگی ہیں پھر آنی گل سمجھ آؤں دی پر جدو ساڑھے خامد گھار ہوں نے تے ساڑھی خوشبو مک جان دیئے انہاں دی پھیل جان دیئے ہوئے نا تے آج انہاں کو پوچھئے نا کہ تسی کیڑا اتر لگان دے ہو جدو حضور دے صحابی آئے نا توجہ میرے بار رکھے ہو چاروں بیویاں کٹھیاں بہ گئیاں تے عرض کی تھی حضور اساں بڑے پیسے خرچ کیتے بڑیاں پرفیوماں مگوائیاں اتر مگوائے پر ساڑھی خوشبو نہیں آؤں دی جدو تسی آ جان دے ہو آج جڑی خوشبو تسی لگان دے ہو نا اسانو دسو اساں بھی یہ لگانی ہے وہ فرمان لگے میں کدے کوئی خوشبو لگائی نہیں تے بیویاں پوچھ دیاں پھر انہیں خوشبو کتوں آ رہی نوجوانوں صحابی رسول نے فرمایا میں کدے اتر نہیں لگایا عرض کی دلا جپالا خوشبوآں کتوں آندیاں نے آپ نے فرمایا بچپن سے میرے جسم سے دانے نکل آئے پھنسیاں بن گئیں پھوڑے بن گئے میرے ابو میں نبی کریم کھل لے گئے عرض کی تھی کملی والی آؤ بچے دے جسم سے دانے نکل آئے نہیں نبی کریم نے فرمایا اپنی قمیص اتار کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ میں قمیص اتار کے بیٹھ گیا کملی والے نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ میرے جسم سے پھیرے دانے دے ادو ہی ٹھیک ہو گئے اج تک یار دے ہاتھاں دی خوشبوئیں نہیں جاندیاں ایویں اڈیاں چکے کہنے میں نبی ورگے وہ جھلیا کدیاں ریسا کرنا ہے تو تے ویکھیا ہی نہیں جنہ ویکھیا وہ کہندے نے چپ کر میرے علی تے جا نہیں بولن دی جنہ ویکھیا وہ کہندے نے عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سینکڑوں نوجوان بیٹھے ہو غور کر کے ویکھ لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی تیسرے نال نہیں ملدی تیسرے دی چوتھے نال چوتھے دی پنجویں نال نہیں ملدی حالا نک سارے دے ایک جگہ ہی اکھیاں سارے اندیاں پیشانی سارے اندی تھوڑی سارے اندی تے اے رخسار بھی ایک جگہ اے یزار مولا علی فرماتے نے ایک گرہ انسان دا چہرہ ہوندہ ہے ہر انسان دا چہرہ دے ہاتھ دے مطابق ایک گرہ ہوندہ ہے جگہ بھی یہ نہیں ہے تصویرہ بھی بنائی جاندہ ہے بناندہ بھی یہ نہیں کوئی جگہ چاہیے عرباں بنا دیتیاں نے عرباں موجود نے خرباں جے آنے نے پر اے
ایسا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ایسا مصور اینی جگہ جی تصویرہ بناندہ ہے، عذاب ہی نہیں بدلدا تے جگہ بھی نہیں بدلدا، پر تصویرہ انج دیاں بناندہ ہے کہ ایک نو دوجے ورگا دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندہ۔ وہ پٹھان والی والے سچی دسے ہو، وہ جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ، انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نہ یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا، وہ تے لوکاں نو نہیں ایک دوجے ورگا بناندہ۔ جدو یار دی واری آئی پھر انجدہ بنا کے بھیجیا حسینہ جمیلہ داموں موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ داموں موڑ دیتا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہ ترجمہ کراتے ہی بن گئے حسینہ جمیلہ داموں موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ داموں موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایڈا سونا بنا کے بھیجا کہ اس سچائی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، وہ سچائی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ میری ملت دے نوجوانوں ایڈا سونا بنا کے بھیج دیتا، نہ کوئی یار ورگا بنایا نہ کوئی آنا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ممبر تے کھا کے کہنا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جڑا حضور نو ویکھدا سی نو کہندا سی نہ کوئی تیرے تو پہلے تیرے ورگا آیا ہے نہ کوئی تیرے بعد ہی تیرے ورگا آوے گا۔ ایسا اللہ نے حسین و جمیل بنا کے بھیجیا۔ اے تسا کوٹھی بنوانی ہوئے اللہ سانے دے نصیباں چ کرے، تے تسی ٹھیکیدار نو اپنے علاقے دے نو بلا کے کہو گے میں کوٹھی بنوانی ہے، منو کو کاریگری وکھا، کہے گا کوٹھی میں بنائی، اے مسجد میں بنائی، او مینار میں بنایا، او گھر بھی میں بنایا۔ پھر آخر ایک گھر یا کوٹھی وکھا کے کہے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائی ہیں، جدی میں کدے نہیں بنائی۔ یہ میری کاریگری دی اخیر ہے، بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیج کے نا آخر کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے، پر انجدم میں بھی کوئی نہیں بنا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میری ملت نوجوانو رسول من انفاسکم، او رسول جڑا نفیس ترین رسول، کسی دی ہانڈی وچ میں عرض کیتا کہ تھک پہ جائے تے کوئی نہیں کھاندا بھائی، ظاہری بات ہے تھوکے چکراہا تے ہر بندے دے کتنا بھی نفیس ہو گئے، وہ آنکھیں میں پرفیوم بڑی چنگی لائی، آنکھیں کے سانوں کی لگے، وہ آنکھیں کپڑے میں بوس کی دے پائنے بھائی سانوں کی لگے،